اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آج کی گفتگو میں ہم قرآن پاک کی ابتدائی آیات کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہماری اردو زبان، جس کو ہم میں سے اکثر و بیشتر بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، میں اس کا مفہوم تھوڑے سے غور و فکر کرنے سے انسان سمجھ سکتا ہے اور اس کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نامہ، جو کوڈ آف لائف ہمیں بھیجا ہے، زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ جو سکھایا ہے، اس کو صرف زبانی پڑھتے پڑھتے اور رٹتے رٹتے ہم اس کے اصل حکم سے، اصل پیغام سے محروم نہ رہ جائیں، کیونکہ کسی کو بھی کوئی پیغام بھیجا جاتا ہے تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو اگر سمجھ نہیں سکتے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی سمجھنے والے کے پاس لے کر جاتے ہیں، یا یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، اس کا مطلب بتا دو، یہ ایک ایسی زبان میں ہے جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تو کسی اس زبان کے جاننے والے کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ بہت ہی لاپرواہی کا رویہ ہے۔ ہم اس کو اگر پڑھتے بھی ہیں یا ہم سمجھ سکتے بھی ہیں تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اردو کے سامعین کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ذرا بس ارادہ کر لیں، سمجھنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بہت سارے الفاظ اردو میں ہوں گے۔ آج کی ہم اپنی اس سلسلے میں صرف اس کو ایک ایسے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں اور تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو بہت زیادہ عربی سیکھنے کے سبق نہیں لینے پڑیں گے، کیونکہ عربی میں کم از کم 60% الفاظ وہ ہے جو اردو اور عربی میں مشترکہ ہے، تھوڑے تھوڑے معنی اور مفہوم کے فرق کے ساتھ تھوڑی سی توجہ سے ان کو بڑے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو بہتر طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس پیغام کو سمجھ کر ہماری آخرت سمجھ جائے۔ تو سب سے پہلے جو بتایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا تو سب کو پتہ ہے، عام طور پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے جو کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ بے سے اسم اردو کا لفظ ہے، اس میں اسم شریف مثلا کسی کو آپ کہتے ہیں تو اسم ان نام، اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ الرحمن الرحیم جو کہ رحمان الرحیم ہے، اور اس کا مفہوم ہماری زبان میں اکثر لوگوں کو بہت ہی واضح ہے کہ جو رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ فرمایا الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، حمد باری تعالیٰ تمام تعریفیں، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ حمد ہے، یہ نعت ہے، یعنی وہ نظم جس میں اللہ کی تعریف کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو الحمد تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اس میں کیا مشکل ہے اگر ہم یہ سمجھ سکیں کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو کہ رب ہے کل عالم کا۔ عالم ہم جانتے ہیں، اردو کا میں اس کا مفہوم کو ہم سمجھتے ہیں کہ
عالم جو ہے جہانوں کو کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین تھوڑی سی توجہ کریں تو آپ یہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کہ دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو کہ بہت مہربان ہے، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، بہت مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور یہ رحمان اور رحیم رحمت میں مبالغے کے صیغے میں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں لمبا تڑنگا، گورا چٹا، جب گورا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں گورا چٹا ہے، جوان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح لمبا سے کہنے سے تسلی نہیں ہوتی، لمبا تڑنگا۔ تو اسی مثال سے سمجھ لیں کہ کسی صفت کو زیادہ واضح طور پر بیان کرنے کے لیے الرحمن اور رحیم ہے۔ مفسرین نے اس کے بہت سارے نکات بیان کیے ہیں، اصل میں رحمان اور رحیم سے کیا کیا مفہوم نکلتے ہیں، لیکن جہاں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن پاک جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں جب ہم الحمد شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی توجہ نماز کی طرف بھی کریں گے تو خیالات کی کمی آئے گی اور نماز کی طرف توجہ رہے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ مالک یوم الدین، اب اس لفظ میں اگر آپ کو اردو میں بھی آتے ہو تو تھوڑی سی توجہ رکھیں کہ مالک، مالک، یوم، دن، اردو میں بھی ہم یوم کہتے ہیں۔ الدین ایک نیا لفظ ہے جو عربی میں بدلے کے دن کو ہے، اس سے مراد قیامت ہے۔ تو آپ اس کو اپنی آسانی کے لیے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو یوم الدین کا مالک ہے۔ یوم الدین کا مفہوم یہ ہے کہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، وہ دن جس دن بدلہ دیا جائے گا، ہر اچھے برے اعمال پر اس کا اجر ملے گا، برائی پہ جو سزا ملے گی، اچھائی پہ اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ کسی نے کسی سے ظلم کیا ہوگا، اس کو اس کے ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ مالک یوم الدین، جو کہ قیامت کے دن کا یا روز جزا کا مالک ہے، اس دن اچھے کاموں کی جزا ملے گی اور برے کاموں کی سزا ملے گی، الا یہ کہ وہ رحمان اور رحیم، جس نے اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کے طور پہ متعارف کروایا ہے، وہ اپنی رحمت جو ہے وہ عطا کر دے۔ تو یہ پہلی 3 آیات میں ہم نے یہ سمجھا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو کہ رحمان ہے رحیم ہے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اور مالک یوم الدین، جو کہ روز جزا کا مالک ہے۔ تو سورۃ فاتحہ بعد سے نماز میں اگر ہم پڑھیں گے تو کم از کم یہ 3 آیتوں کا مفہوم جو ہے وہ ذہن میں رکھ کے پڑھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، جو کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر طور پہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو جب پڑھیں تو معنی اور مفہوم کو ہمارے ذہن میں جو ہے وہ نقش ہوتا جائے اور ہم اس کے مطابق عمل کرتے جائیں۔ اس سلسلے کے شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سلسلے کو بہتر طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس سے صحیح فائدہ مند اسباق حاصل کر سکیں اور یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہو۔ صدق اللہ العظیم۔